حي على الفلاح. خواجہ سرا اگر مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور مومن مسلمان ہے، تو پھر اس کا جنازہ بھی مسلمانوں کی طرح ہوگا، پھر اس کا کفن دفن اور اس کی وراثت تمام معاملات اسی طرح ہوں گے جس طرح ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ چونکہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا خواجہ سراؤں کا جنازہ ہوگا، کیا ان کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے، کیا ان نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک لا یعنی اور فضول قسم کا سوال ہے، چونکہ خواجہ سرا انسان ہے، اور انسانوں میں جو کوئی بھی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ انسان ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے۔ پھر اگر وہ تیسری جنس سے بھی ہے تو تب بھی وہ اگر مسلمان ہے تو اس کا کفن دفن ہوگا، اس کا نماز جنازہ ہوگا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اور چونکہ خواجہ سراؤں کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ مرد اور عورت سے مختلف ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا جنازہ اس طرح پڑھایا جائے گا کہ ان کے اندر کچھ علامات محدثین فقہا اور علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کی نشانیاں دیکھی جائیں گی۔ اگر کسی خواجہ سرا کی نشانی وہ مرد کے ساتھ زیادہ مشابہ رکھتی ہیں، زیادہ مرد کے قریب ہیں اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں، تو پھر اس کا جنازہ ایک مرد کی طرح پڑھایا جائے گا، اس کا جو کفن ہوگا وہ مرد کی طرح پہنایا جائے گا، اور اسی طرح باقی تمام لوازمات بھی ہیں۔ اور دوسرا، جس خواجہ سرا کے اندر عورت کی علامت اور وہ والی نشانیاں پائی جائیں کہ جس سے غالب گمان ہو کہ یہ اس کے اندر عورتوں کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے بہت زیادہ قریب ہے، مشابہ ہے، تو پھر کفن دفن اور تمام معاملات اس طرح ادا کیے جائیں گے۔ اور اہل علاقہ میں جو لوگ ہوتے ہیں قیافہ شناس قسم کے یا بڑی عمر کے بزرگ لوگ، وہ بآسانی نشانیاں پہچان سکتے ہیں، کوئی دقت اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن ہوگا اور اسی طرح دفن ہوگا جس طرح ایک مسلمان دفن ہوتا ہے، اسی طرح تمام لوازمات ادا کیے جائیں گے۔ بعض لوگ باویلا کرتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں جو کم علم اور کم فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے کسی قسم کا کوئی فرق بیان نہیں کیا ہوا۔ دوسری عام ترین بات یہ ہے کہ خواجہ سرا وراثت میں اس کا کیا حصہ ہوگا، تو وراثت بھی اسے ملے گی، اور وراثت میں بھی وہی طریقہ ہے جو نماز جنازہ کا ہے۔ اگر مرد کی نشانیاں زیادہ ہیں تو مرد کی طرح اسے حصہ ملے گا وراثت میں، اگر عورت کے علامات اور نشانی اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں تو پھر جو عورت کو حصہ ملتا ہے وراثت میں اسی طرح ایک خواجہ سرا کو بھی ملے گا، اس لیے وہ ہمارے معاشرہ کا حصہ ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جائے گا جیسے ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حي على الفلاح.